نماز پڑھتے ہیں تو بس فاصلہ ہوتا تھا، پہلے مردوں کی صف ہیں، پھر بچوں کی ہیں، پھر عورتوں کی. تو اگر پردے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، فتنے کا ڈر نہیں ہے، اختلاط سے بچا جا سکتا ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی پنڈال میں اور ایک ہی چھت کے نیچے جمع کیا جائے، تو پھر اس کے کچھ آداب ہوں گے. عام قاعدہ یہ ہے کہ عورتوں کو مجالس سے الگ رکھا جائے، مردوں کی مجالس الگ ہو، عورتوں کی مجالس الگ ہو. اب یہاں ایک سوال ہے کہ مردوں کا عورتوں کو درس دینا یا کوئی بات سمجھانا، اور مردوں کا عورتوں کا علاج کرنا، اور عورتوں کا مرد حضرات سے پڑھنا یا ان کو پڑھانا یا ان کا علاج کرنا، روحانی ہو یا جسمانی ہو. تو یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے جائز ہیں. شرعی آداب کو اگر ملحوظ رکھا جائے، پردے کے آداب کو، اور عورتوں کو جو گفتگو کا ایک انداز قرآن سورہ احزاب کے اندر سکھایا ہے نا، وہ کیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. بات ایسی نہ کرو کہ دوسرے جس کے دل میں بیماری ہے، شہوت کی، خواہشات کی، وہ لالچ پہ اتر آئے، وہ ہرس پہ اتر آئے کہ یہاں گنجائش ہے، یہ دروازہ کھلے گا میرے لیے. ہاں، معروف بات عورتیں کر سکتی ہیں، معروف اللہ کا دین ہے، دین پہنچا سکتی ہے، دین کی بھلائی کی بات کر سکتی ہیں. اور بڑے بڑی محدثات سے، بڑے بڑے محدثین نے علم لیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا ہے، اور دیگر محدثات ہزاروں کی تعداد میں کہوں گا جن عورتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو دین سیکھنا سکھانا ممکن ہے. اور آواز کے پردہ ہونے میں بھی اختلاف ہے، عورتوں کی آواز پردہ ہے غیر محرم کے لیے یا نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اگر معروف بات عورت کرتی ہے تو پھر اس کی آواز پردہ نہیں. قرآن یہ کہتا ہے قلن قولا معروف، معروف بات عورت کر سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ حکم غیر محرم کے لیے، محرم کے لیے تو پابندی ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹر فرد ہاشمی حافظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ لوگ جذباتی فتویٰ دیتے ہیں، یا اور خواتین جو درس وغیرہ دیتی ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ صحیح نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ غیر محرم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. محرم کا ذکر جو ہے سفر میں ہے. ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا یہ کوئی سفر شمار نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کو اسکول سے لے آنا یا مارکیٹ سے اپنے ضرورت کی چیزیں لے آنا یہ کوئی سفر شمار نہیں ہوتا ہے. یہاں محرم کی قید لگانا یہ بیجا سختی ہے. افضل ہے، اولا ہے کہ وہ ساتھ میں کسی کو رکھے، اکیلی نہ ہو، ایک سے دو صحیح، یا پھر کوئی بچہ وغیرہ یا محرم ہی ساتھ ہو سب سے اچھا ہے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے سے اور 4 کلومیٹر کے فاصلے سے بچے کو لانا ہے، اور رکشے میں جا کے لا سکتی ہے. کچھ لوگ اس کو بھی تخلیہ کہتے ہیں کہ یہ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے بیٹھنا یہ بھی تخلیہ ہے، حالانکہ ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تخلیہ کے زمرے میں نہیں آتا. تخلیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، تنہائی ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اتنے سخت فتوے حالات کے تناظر میں نہیں دینے چاہیے. تو بوقت ضرورت تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے. عورتیں پڑھا سکتی ہیں، عورتیں پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. عورتیں علاج کر سکتی ہیں، عورتیں علاج کروا سکتی ہیں. اور بامر مجبوری اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہو جائے، اضطراری کیفیت ہو، تو پھر اس کے احکامات دوسرے ہوتے ہیں. مثلاً آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، عورت کے یہاں بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے، اب ڈاکٹرز ہی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ گنجائش خود بخود نکل آئے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایک مشکل چیز کھلتی ہے نا پھر وہ بالکل ہی کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ اضطرار کا فتویٰ دینا پڑتا ہے، اس کو مجبوری کا فتویٰ دینا پڑتا ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا تھا، بخاری میں حدیث ہے، عورت سے کہا تھا کہ تم حاتم نبی بلتا کا خط لے کر جا رہی ہو تو مجھے دے دو، نہیں تو لا اجردن نہ، اللہ کی قسم میں تمہارے کپڑے اتار دو. اس پر محدثین نے یہ باب باندھا ہے کہ حالت اضطرار میں ایک مرد جو ہے عورت کا علاج بھی کر سکتا ہے، اور حالت اضطرار میں اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے. مثلا ایک بلڈنگ ہے، گر گئی ہے، اس میں آگ لگ گئی ہے،
اب کوئی پردہ لے گیا بیٹا رہ گئی میں تو نہیں جا رہا بھائی، پتہ نہیں وہاں کیا معاملات ہوں گے اندر، سارے غیر محارم میں میرے لیے، یہ اس کی جہالت ہوگی۔ اس طرح کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ جو ہے وہ جنگ میں جاتی تھی لڑنے کے لیے نہیں، مریضوں کی پٹی کرنے کے لیے، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، مشہور حدیث ہے بخاری وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جہاں گنجائش ہے وہاں دینی چاہیے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں۔ اس کے لیے بہرحال اگر آپ تفصیل سے عورتوں کے مباحث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب ہے نیکی کا حکم کرنے میں اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری، بہترین کتاب ہے ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی کتاب۔ تو عام قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کی مجالس الگ ہوتی ہے اور عورتوں کی مجالس۔ نبی اسلام سے بھی عورتوں نے اجازت دی کہ آپ ہمارا ایک دن مقرر کر دیں، اس دن آپ ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں نصیحت کریں، تو آپ نے ان کا ایک دن مقرر کر دیا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح عید کے میدان میں بھی آپ نے عورتوں کو بلایا، مگر جب آپ کو اندازہ ہوا کہ شاید آواز نہیں جا سکی، اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، تو آپ نے ان کے خیمے کے قریب جا کر باقاعدہ ان کو دوبارہ سے نصیحت کی۔ تو یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کسی اس حوالے سے کوئی فتویٰ دینے سے پہلے یا گفتگو کرنے سے پہلے۔ البتہ کبھی کبھی بیجا استدلال کر لیا جاتا ہے۔ ایک صاحب کا میں نے فتویٰ دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جو اونٹ پہ سوار ہوتی ہیں، تو اس نے کہا کہ جو عورت اونٹ چلا سکتی ہے وہ کار کیوں نہیں چلا سکتی؟ تعریف کی گئی ایسی عورتوں کی ڈرائیونگ کرنا جانتی ہے۔ تو یہ بہرحال قیاس اور اجتہاد سے ہی نہیں ہے۔ علماء کرام ابھی تک شاید فتویٰ نہیں دیکھ سکے عورتوں کی ڈرائیونگ کے حوالے سے، مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ ابھی تک تو ناجائز کہتے ہیں، سعودیہ وغیرہ میں گنجائشیں نکلنی شروع ہو گئی، لیکن عام طور پہ دیکھیں میں آگے خواتین ڈرائیونگ کرتی ہوں، دیندار طبقے کی خواتین بھی ڈرائیونگ کرتی ہیں، تو علاقائی سطح پر میں سمجھتا ہوں اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جیسے وہ اسکول جب دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے رکشے میں بیٹھ کے، تو خود بھی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ علاقائی سطح پر گنجائش دینی چاہیے۔ سفر ایک الگ چیز، سفر میں محرم ساتھ ہونا فرض ہے، اس کے اوپر سفر ہے، اس کے لیے حج بھی نہیں علماء کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس کا محرم نہیں ہے تو حج پہ بھی نہیں جائے گا، حج اس پہ فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سفر نہیں ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، اسکول جانا، بازار جانا، تو یہ بارہ اس پہ دیکھنا چاہیے۔ پنجاب میں پچھلے دنوں کو اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، کوئی اور صورت نہیں تھی، اس خاتون نے کہا کہ میرا صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ میں بائک سنبھالوں اور ان بچی کو جا کے اسکول سے لے کر آؤں، اور کوئی صورت نہیں ہمارے پاس، یا میں گاڑی لوں اپنی بچی کو لے کر آؤں۔ اس پر لوگوں نے بڑی باتیں بنائی ہیں، علماء نے بھی، عوام نے بھی۔ مجھے کسی نے وہ سوال بھیجا تو میں نے کہا ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ اگر علاقائی سطح پر پیدل جا کے بچی کو لا سکتی ہے تو بائک لے جا کے بھی لا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کار لے کے بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی صورت اور نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ یعنی سگے رشتے میں وہی پامال ہونے شروع ہو گئے، تو لوگ اس سے بھی گھبرانے لگے ہیں بہت زیادہ۔ تو اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بار غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ تو عام قاعدہ اس میں بیان کر دیا کہ مردوں کی نشست الگ ہے اور عورتوں کی نشست الگ ہے، اس لہٰذا ان کو بتایا کہ تم نے مذاق نہیں کرنا، سخریہ نہیں کرنا، استہزاء نہیں کرنا۔ استہزاء انسان کب کرتا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، مذاق کب اڑاتا ہے؟ اس کو حقیر سمجھتا ہے، میں تمہیں سے مسلم حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے، مشہور حدیث ہے، بے حسب امرئ من الشر یہاں کے اخاہ المسلم، کسی کے شر پہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ اپنے بھائی کی توہین کرتا ہے، اپنے بھائی کو گھٹیا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی اسلام تکبر کی جو تعارف کی نا، باطر الحق و غمط الناس، فرمایا تکبر یہ نہیں کہ جوتا اچھا پہن رہا ہے، کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، بناؤ سنگار کر رہے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، پھینک دینا، حق کو قبول نہ کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اصل تکبر یہ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ہنسی مذاق کا بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن استہزاء اس انداز سے کہ ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اپنے آگے،
یہ بات قابل مذمت ہے. یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ جو مذاق استہزاء کے درجے میں ہو، توہین کے درجے میں ہو، ذلت کے درجے میں ہو، وہ منع. اور عورتوں کو الگ سے ذکر کیا تاکہ فرق ہو جائے کہ عورتوں کی نشستیں اور ہیں، مردوں کی نشستیں اور ہیں. اور پھر وجہ یہ بتائیں کہ ممکن ہو تم سے بہتر ہو. یہ ایک بات ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون کس درجے میں. حدیث میں آتا ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب ہے، بہت سے پراگندہ لوگ دروازوں سے دھکیل دیے جاتے ہیں. بہت سے پراگندہ لوگ دروازوں سے ان کو دھکیل دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے کہ تم کیا لینے آ گئے ہیں ہماری گیدرنگ. اور اللہ کے اس کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ اس کی قسم اٹھا لے تو قسم پوری ہو جائے. تو لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. اس لیے منع کر دیا کہ آپ مذاق نہ کریں. ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، ممکن ہے. عورتوں کو بھی یہ کہا کہ ممکن ہے کہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والیوں سے بہتر ہو، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، اللہ کی بارگاہ میں رتبے کے اعتبار سے. صحیح بخاری میں ذکر آتا ہے کہ عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی. کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا، اللہ اکبر. تو ایک آدمی پاس سے گزرا، بڑا کر و فر، ہمارے زبان میں کہ بڑے اس نے ڈھنگ سے کلف لگائے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ تھا وہ تھا، وہ بڑا لہیم و شہیم تھا. اس عورت نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے. اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا، چھاتی چھوڑ دی ماں کی، اور اس نے کہا، اس کو دیکھا، اس نے کہا اللہ مجھے ایسا نہیں بنا. وہ عورت تھوڑی سی گڑبڑا گئی، فیصلہ نہیں کر سکی کہ بچے نے بات کیسے کی. وہ پھر دودھ پینے لگ گیا. اتنے میں ایک اور عورت گزری، اس کو لوگ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ایسی ہے، بتارا ہے، فلانا ہے، الزام لگا رہے، بال نوچ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہیں بنانا. بچے نے پھر منہ ہٹا کے سینے سے دیکھا اس عورت کو کہ اللہ مجھے ایسا بنانا. تو عورت نے کہا تیرا ستیاناش ہو جائے، میں کہتی ہوں ایسا بناتے تو کہتا ہے نہیں، میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہوتا، کہتا ہے ہاں یہ کیا بات. پھر اس نے پوری وضاحت کی. یہ وہ چوتھا بچہ ہے جس نے بچپنے میں بات کی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کی وہی بچے نے دی تھی. یہ غلط مشہور ہے، ایسا کچھ نہیں. شاہد شاہد من اہل قرآن کہتا ہے نا. تو وہ تو کسی دانا بینا نے منظر کو دیکھا تو اس سے وہ سمجھ گیا. اس نے کہا دیکھ لو کرتا پیچھے سے پٹائے تو یہ ذمہ دار ہے، آگے سے پٹائے تو یہ ذمہ دار ہے. وہ تو ایک دانا بینا آدمی تھا جس نے معاملے کو سمجھ لیا، بچہ نہیں تھا. اگرچہ کچھ علماء روانی بیان کر جاتے ہیں 4 بچوں نے جو بچوں میں بات کی اس میں سے ایک یہ تھا. خیر، تو یہ جو سخریہ ہے، توہین آمیز کلمات کی، یہ بہرحال قابل مذمت ہے، اور یہ شاعری کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے نا، لطیفے کے طور پر. حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو باتیں کرتا تھا کہ لوگوں کو ہنسائے. اب ہمارے تو پہلے تو عمر شریف ہی تھا، پہلے امین اختر ہی تھا، یا اور اس طرح کے لوگ تھے. اب تو خطباء ہی وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اور اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، پھر آئے گا مدد. مسجد لوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی، ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا ہوتا. یہ کوئی اسلام کی تبلیغ کا طریقہ کار نہیں ہے، تو قابل مذمت ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا بددعا دی نبی اسلام نے گویا کہ اس کو کہ جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. پھر فرمایا ویل اللہ ویل اللہ، برباد ہے ایسا شخص، بربادی ایسے شخص کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. فنون لطیفہ کی میں نے کہا بحث تو ہے، اس کے لیے علامہ یوسف قرضاوی کی کتاب ہے فنون لطیفہ اور اسلام، وہ پڑھنی چاہیے. یا تبسم ہائے نبوی، پتہ نہیں دستیاب ہے نہیں ہے، یا مسکراہٹ میرے رسول کی، ایسی کچھ کتابیں ہیں آتی. تو وہ سخریہ مرادیات جو توہین کے زمرے میں آتا ہے، وہ چیز بنائے. پھر فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو. لمس کے معنی طعنہ دے دے، اشاروں سے، کنایوں سے، تحریر سے، یا صراحت عیب لگانا. مثلا آپ کہو کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو منسوخ، اس پہ آپ کو اعتراض ہے. کسی کے پیر میں تکلیف ہے، پیر خراب ہے پیدائشی اس کا، آپ کو اس پہ تکلیف ہے، آپ اس پہ عیب لگاتے ہیں. اس کی زبان میں لکنت ہے، آپ اس پہ عیب لگاتے ہیں. اس کی آنکھ میں کوئی نقص ہے، آپ اس پہ عیب لگاتے ہیں. خود تو نہیں بنا تو آپ کس پہ اعتراض کرتے ہیں، میں کس پہ اعتراض کرتا ہوں، یہ سوچنا چاہیے.
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ زبان سے نکل گیا یبن السودا، او کالی عورت کے بیٹے. تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا اعیرتہ بامہ، ماں کی وجہ سے بیٹے کو الزام دے رہے، بیٹے پر عیب لگا رہے. ماں کالی ہے تو بیٹے کا کیا قصور ہے اس میں؟ جب بیٹا کالا ہے تو ماں کا اس میں کیا قصور ہے؟ پھر فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، میں نے بتایا تھا نا جاہلیت اور ہے جہالت اور ہے. فرمایا کہ تم ایسے شخص ہو جس میں دور جاہلیت کے رمق اور انداز آج بھی باقی ہے. یہ اسلام سے پہلے کی حرکت ہے، مطلب یہ جہالت نہیں، یہ جاہلیت ہے، اسلام سے پہلے کی حرکت ہے. جب اسلام نہیں آیا تھا، روشنی نہیں پھیلی تھی، علم نہیں آیا تھا، بحری نہیں آئی تھی، اس وقت لوگ ایسا کرتے تھے، کالے گورے کا فرق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، لنگڑا لولا اندھا بہنگا پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے نام رکھے. یہ بات صحیح تانا دینا، لیکن قیامت کی نبی اسلام فرمایا کہ میری امت جو ہے 4 کام دور جاہلیت کے نہیں چھوڑی. اس میں سے ایک الطعن فی الاعصاب والفخر بالاعصاب، کہ اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کو تانا دینا، تم تو ایسے ہو، ہم تو راجپوت ہیں تم فلاں ہو، ہم تو جی وہ اور برادری لوگوں نے بنا رکھی، ہم تو شیخ ہیں تم فلاں ہو. ٹھیک ہے، اس طرح. تو یہ عیب لگانا کسی کو اس کے ظاہری عیب کی وجہ سے یا اس کی برادری کی وجہ سے یا اس کی زبان کی وجہ سے، لوگوں نے یہاں تک عیب لگایا ہوا کہ جہنم میں جو زبان ہوگی وہ پشتو، سنا ہوگا، اور باقاعدہ اس سے پورا سوشل میڈیا پورا فیچر لکھ دیا کسی نے اٹھا کے، یہ کہاں سے چلے اور کیا، اور آخر میں پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ. عجیب بات ہے، حالت کی انتہا ہے. اور ان کو بھی شاباش ہے، سمجھے، ان کو بھی شاباش ہے. ہمارا ایک بچہ پڑھتا تھا تو وہ کہتا تھا میں سید ہوں، تو ہمارے استاد کہتے ہیں پٹھان بھی سید ہوتے ہیں کہ رسول اللہ پٹھان تھے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو عیب لگانا کسی کو عیب کے ساتھ پکارنا، ٹھیک ہے، عیب دار قرار دینا، یہ تانا دینا، یہ بہرحال یہ بھی اسلامی ادب کے خلاف ہے اور بھائی چارے کے خلاف ہے. جس کو بھائی چارہ کہا گیا، بھائی قرار دے دیا اور بھائی جو ہے وہ سلوک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اب یہ عام سی باتیں ہو گئی، لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ عام سی باتیں ہیں، یعنی زبان پہ رچ اور بس گئی. ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی اس حوالے سے. اگر ہم دیکھیں جہاں 4 عورتیں بیٹھی ہیں، جہاں 4 دوست بیٹھے اور باتیں شروع ہو گئی، تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ بھائی ابھی بخاری پڑھائیے اور ایسے گھوم کر بیٹھے اور بس باتیں شروع ہو گئی. یہ پوزیشن ہو چکی ہے، مدرسین کا حال یہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے اور برے القابات سے یاد نہ کیے. بنو سلمہ قبیلہ ہے. نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے جو ہے وہاں ایک شخص کے 2 2 3 3 4 4 نام تھے، اپنے حساب سے رکھے ہوئے تھے. کوئی چڑھانے سے، وہ چڑھانے کے اعتبار سے کہتا تھا، کوئی محبت کے اعتبار سے کہتا تھا، کوئی پہچان کے اعتبار سے کہتا تھا. آپ بھی کہتے ہیں نا ایک شخص کو، آپ کبھی کہتے ہیں یہ عبد الوکیل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ناصر ہے، کبھی کہتے ہیں شیخ صاحب ہے، کبھی کہتے ہیں استاد جی آ رہے ہیں. ایک ہی بندے کے کئی نام رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ کو پتہ اس کے تو 3 4 نام ہے، تو آپ کوئی بھی نام جو آپ کو آتا بلا لیتے. تو پھر کسی نے کہا کہ اس نام سے تو یہ چڑھتا ہے، اس نام سے تو یہ چڑھتا ہے، اس کو چڑھانے کے لیے رکھا تھا ہم نے تو یہ نام. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے برے نام سے ایک دوسرے کو لقب نہ دیا کرو. ٹھیک ہے، اللہ. اور یہ بھی زبان سے عام جملہ ہے. ہم پہلے اصلی نام لیتے ہیں، پھر جب پہچان کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہجڑوں کی طرح نہیں ہے، وہ جو مخنث نہیں ہے، یہ اپنے انداز میں وہ جو چھکے کی طرح نہیں لگتا ہے، اس طرح بول جاتا ہے. یہ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ تو لقب الٹے سیدھے رکھے ہوتے ہیں، یہ معنی ہے. پہچان ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ نے رکھا اس کو عیبدار بنانے کے لیے، یہ معنی ہے. اب ان ساری چیزوں کو کیا کہا؟ یہ سخریہ، عیب اور طعن اور برے القابات. کیا کہا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھی فسق کے کام، گناہ کے کام، فاسق ہونے والے کام. کتنی بری بات ہے
کہ پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا کہ ایماندار بھی ہے بندہ پھر ویسی حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہا ہے. ایمان تو نام ہے سمعنا وأطعنا کہ ہم نے سن لیا ہم نے مان دیا آج کے بعد نہیں کریں گے. اب حضرت غفاری نے دوبارہ کبھی جملہ زبان سے نہیں نکالا, کبھی بھی نہیں نکالا ساری زندگی. نقل اتارتے ہیں. سید عائشہ فرماتی میں نے بھی ایک دفعہ کسی کی نقل اتار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا مال بھی کوئی دیتے تو میں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں. یہ اسی زمانے میں آتا ہے ولا تنابذوا بالالقاب. ایک ہے کہ آپ محبت میں نقل اتار رہے ہیں, آپ کسی شیخ کو کاپی کر رہے ہیں, کسی اسکالرس کو کاپی کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ تلاوت جو لوگوں نے محفلی کو فالو کرنا شروع کر دی ہے, کسی نے سدیس کو, کسی نے شریم کو, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ استہدا کے طور پہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھر ان کے ہونٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں دیکھنے والے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ ایسے ہلاتے ہیں, پھر وہ ہاتھ عیب کے طور پہ, طنز کے طور پہ. یہ غلط ہے. نقل اتارنا بھی منع ہے. کسی کی استہدا کے طور پہ, توہین کے طور پہ نقل اتارنا بھی منع ہے. اور کیا فرمایا کہ ایمان کے ساتھ, ایمان کے بعد یہ کام ہرگز سے نہیں دیتے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُوبْ جو توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم اپنی جان پہ ظلم کرتے. ظلم کا لغوی معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ, چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا, چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے, فسق کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے, شخصیات کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے, عیب کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے, یہ محفلوں کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے. یعنی آداب کھو دیے, سب کھو دیا. پھر آپ کہتے ہیں ادب سے انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو پوری مجلس اور محفل کا ذکر ہو کہ ایسے نہیں کرنا اور ایسے نہیں کرنا اور ایسے نہیں کرنا. کیونکہ مجالس میں ایسا ہوتا ہے, محافل میں ایسا ہوتا ہے. خوشی کیوں ہے غمی کی؟ آپ کو پتہ ہے اب تو غمی بھی خوشی بنتی جا رہی ہے نا. کتنے لوگ روتے ہیں اب تو, لوگوں کو روتے ہو تو ہی محسوس ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں, یا پھر یہ کہ دکھلاوے کا رونا روتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, رو نہیں رہے, رونا نہیں آ رہا کہ ابا مرے کہ اماں مرے, ان کو رونا نہیں آتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو مجالس میں, محافل میں چونکہ آداب ملوز نہیں رکھے جاتے کیونکہ اللہ حکیم ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مجالس کا ذکر کر دیا کہ ان کی مجلسوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے.